بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں راجہ کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر محبوب اور مرتضیٰ دورانی. ناظرین، آج آزاد کشمیر بھر میں رئیس الحرار چودھری غلام عباس کی برسی سرکاری طور پر منائی جا رہی ہے. برسی کی بڑی تقریب آج اسلام آباد میں ہوئی جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شریک ہو، لیکن وہ پھولوں کی چادر چڑھا کر واپس چلے گئے. اور ہم اس پہ بات کریں گے آج برسی کی تقریب میں کس کس نے خطاب کیا، اور پھر جو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال ہے، ظاہر ایک غیر یقینی صورتحال ہے آزاد کشمیر. اس حوالے سے جو اپوزیشن ہے اس نے حکومتی اتحادیوں کے ساتھ مل کر ابھی اسمبلی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ جو اجلاس ہے یہ غیر معمولی اجلاس ہے، اور ظاہر یقین حالات میں ناظرین یہ آپ کو سب آگاہی ہے. پھر ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق صاحب نے گزشتہ روز آزاد کشمیر کے تمام سیکرٹریز کا میرپور میں اجلاس طلب کیا، اور دارالحکومت سمیت جہاں جہاں کوئی سیکرٹری موجود تھا باغم باغ وہ میرپور پہنچا، لیکن پیچھے سے وزیر اعظم صاحب نہ پہنچ سکے اور یہ اجلاس نہ ہو سکا. پھر اس کے علاوہ ہم جو بات کریں گے دارالحکومت مظفر آباد ایک بار پھر ویران ہے. سارے جو وزراء سیکرٹری صاحبان یہ اسلام آباد میں موجود ہیں. یہ 3-4 یہ موضوعات ہیں، ہم اس پر بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں چودھری غلام عباس صاحب کی جو برسی ہے. آج ان کی برسی اسلام آباد میں بڑی تقریب اسلام آباد میں تھی. جناب دورانی صاحب، کیسے رہے رئیس الحرار کی برسی تھی آج؟ بالکل راج صاحب، جو غلام عباس صاحب کی برسی جو ہے وہ ہر سال کی طرح آج بھی منائی گئی، اور مسلم کانفرنس کی جانب سے تمام جماعتوں کو، آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے سربراہان، ان کے قائدین کو دعوت دی گئی تھی، جس میں پھر چودھری یاسین صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر صدر ہیں، انہوں نے خصوصی طور پر شرکت کی. سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے شرکت کی، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی پھولوں کی چادر چڑھائی اور وہاں پہ انہوں نے فاتح خوانی کی. اس برسی میں ایک تو آج غیر معمولی جو ہے وہ تعداد تھی کارکنوں کی بھی مسلم کانفرنس کے، اور ایک جوش و جذبہ بھی ہمیں نظر آ رہا تھا جو پچھلے دنوں سے سال یا 2-3 سالوں جی سے 2-4 دنوں سے جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ مسلم کانفرنس اور دوبارہ اقتدار میں آ رہی ہے، یا اس میں فاروق حیدر صاحب جو ہے وہ عتیق صاحب کے ساتھ مل کے پھر کوئی جو ہے نا وہ مسلم کانفرنس کو ریوائیو کر رہے ہیں، یا اس کے دوبارہ جو ہے نا مسلم کانفرنس کی طرف ہی جا رہے ہیں. لیکن آج راجہ فاروق حیدر صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور میرا خیال ہے کہ راج صاحب کا نہ جانا بھی ایک وہ تو ان کا ڈرائیور کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ ویسے راجہ یاسین صاحب نے ان کا پیغام پڑھ کے سنایا، یہ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ڈرائیور کی ڈیتھ بھی ہوگی، ایک قدرتی معاملہ بھی ہے. تو شاید میری اطلاع یہ تھی کہ ہو سکتا ہے وہ جاتے بھی نہ، اگر جاتے تو پھر شاید کوئی اور بھی مطلب لیا جا سکتا تھا. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ راجہ یاسین صاحب نے جو وہاں جو سابق ہمارے وزیر بھی ہیں، مسلم کانفرنس کے بڑے لیڈر تھے پہلے، پھر مسلم لیگ کو انہوں نے جوائن کر لیا، انہوں نے بڑی جو گفتگو کی وہ بڑی سگنیفیکنٹ تھی کہ جو ہمارا بیانیہ تھا، جو ہم لوگ روزانہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کا کردار جو ہے وہ جب سے محدود ہوا، اس کے بعد نظریہ لا کے پاکستان کو آزاد کشمیر میں نہ صرف خطرہ لاحق ہو گیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نظریہ لا کے پاکستان جو ہے وہ اب خال خال ہی نظر آتا ہے. اور جو شمع کس نے محسوس کیا، یعنی یہ جو ایک دم یہ تاثر پیدا ہونا کہ نظریاتی کوئی تخریب کاری ہو رہی ہے، یہ کیا دیکھیں نا رائے صاحب، یہ تو 1-1.5 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں آپ جب سیاسی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے ایک خلا پیدا ہو جائے گا. جب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اب آزاد کشمیر میں جو حکومت ہے اس وقت وہ جماعتوں کی نہیں ہے، وہ ایم ایل ایز کی حکومت گردانی جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے. اس میں سیاسی جماعتوں کا، سیاسی کارکنوں کا کوئی کردار نظر نہیں آتا. نہ پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ خوش ہیں، نہ مسلم لیگ نواز کے، اور نہ ہی فارورڈ بلاک کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے وہ بھی ڈس ایسوسیٹ ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک سسٹم ہوتا ہے آزاد کشمیر کا ہو یا پاکستان کا ہو کہ پرائم منسٹر آفس سے لے کے وزراء، پھر وزراء سے پھر آگے کارکنوں تک یہ جو ثمرات ہیں وہ نیچے تک جاتے ہیں، جس کو گراس روٹ لیول کہتے ہیں. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن بھی کرائے گئے، لیکن بلدیاتی الیکشن جو ہے اس کا بھی اس طرح امپیکٹ نہیں ہوا، کیونکہ بلدیاتی اداروں کو آپ نے اس طرح خود مختاری نہیں دی فائنینشیل، نہ ہی ان کے پاس فنڈز ہیں، نہ ان کے پاس کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ کوئی آفس ہے. مطلب وہ ان اداروں کو بھی آپ نے آن نہیں کیا. تو اس لیے ایک آزاد کشمیر میں انریسٹ ہے، پولیٹیکل انریسٹ ہے، ہر ہجانی کیفیت ہے.
اور سیاسی بحران کی کیفیت موجود ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ روزانہ ہمارے بارے میں کہ جی ہم وزیر اعظم کے جانے کی تاریخ دے رہے ہوتے ہیں, وزیر اعظم کو انوار الحق کے بغض انوار میں ہم بات کریں. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حقائق ہوں گے نا اس پہ بات, اگر آج اس کا چھپا نہیں سکے, اگر آج وزیر اعظم جو ہیں وہ نہیں جا رہے, یا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے ٹینیور پورا کر رہے ہیں 2026 تک, تو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں. تو اگر انہوں نے جانا ہی ہے اور وہ جائیں گے صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے, ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. کس نے کہا تھا کہ یہ جو انٹری پوائنٹس بند کریں 5 دسمبر کو, مطلب کس نے ان کو یہ کہا تھا؟ اس سے پہلے ہی وہ آرڈیننس کو واپس لے سکتے تھے نا. اگر 2 دن پہلے وہ آرڈیننس واپس لے لیتے, اور سپریم کورٹ نے سسپینڈ بھی کر دیا تھا, تو اگر وہ آرڈیننس واپس ہو جاتا تو کیا پرابلم تھی کہ یہ انٹری پوائنٹس بند نہ ہوتے اور پورے دنیا میں تماشا نہ لگتا, اور یہ انڈیا کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ ملتا کہ آزاد کشمیر کے جو ہے مقبوضہ پاکستان, مقبوضہ کشمیر جو ہے ان کے حساب سے آزاد کشمیر کو وہ جس طرح کہتے ہیں یہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کے راستے بند کر دیے. تو اس کا جو ہے نا وہ پھر امپیکٹ پڑا اور اداروں نے اس کا نوٹس لیا. اگر یہ کام نہ ہوتا تو آپ 6 مہینے اور آپ کو ایکسٹینشن مل جاتی. اگر آپ نے یہ کام کرانا تھا, اور اس کے پیچھے یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے آپ کے, وہ یہ تھا کہ جی 5 ارب کا پونچھ پیکج لینا تھا, مقصد یہ تھا اس کو آگے رکھ کے اور ایکشن کمیٹی کو, اور یا پھر جو ہے نا وہ آپ نے گندم اور اس کے لیے 20 ارب روپے جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کیے ہوئے تھے, تو وہ تو ویسے ہی آپ کو مل جاتے. لیکن آپ نے یہ میسج دے کے جی کہ ہم نے آئندہ کوئی بھی کام ہوگا تو انٹری پوائنٹس بند ہو جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا, تو اس سے پھر خود ڈیسٹیبلائز کیا سسٹم کو پرائم منسٹر نے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور کی غلطی, یہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے خلاف خود ہی وہ سازش کی اور وہ اسی جال میں پھنس کے. دیکھیں جتنا مرضی کو کلیور ہو نا, جو مرضی ہو, ایک آدھ ایسی کو غلطی کو کر دیتا ہے انسان جس میں وہ پھنس جاتا ہے. اب یہ اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے, اگر ان کو کوئی بچانے کی بھی کوشش کرے گا تو وہ بچ نہیں سکتے میری نظر میں. تو اگر وہ اللہ کی طرف سے ان کو اقتدار نصیب ہو رہا ہے اگلے 2-4 مہینے اور یا 2026 جولائی تک ان کا اقتدار ہے, تو نہ ہم روک سکتے ہیں نہ کوئی اور کر سکتا ہے. لیکن نظر جو آ رہا ہے, بظاہر جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں, جو وزیر اعظم صاحب کی ملاقاتیں ہیں وہ عامر صاحب بھی بتائیں گے کہ جس طرح وہ پینک ہے ایک ان کے کیمپ میں, ایک جو ہے نا وہ, اور ایک اعلیٰ جو ہے نا ان کے قریبی ذرائع سے مجھے آج بھی اطلاع ملی کہ انہوں نے کہا کہ مالکاں کہہ دیتا ہے ان ساری طرفوں جواب ہے. عامر صاحب, یہ جو آپ بھی روز بات کرتے ہیں اور دورانی صاحب ہم سارے, کہ یہ جو سارا انریسٹ ہے, غیر یقینی صورتحال ہے, عدم استحکام ہے, اور ساری غلطیاں ہم کہتے ہیں انور الحق صاحب ہیں, وزیر اعظم اکیلے ذمہ دار ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کے ذرا تمام جو قومی جماعتیں ہیں, بڑی سیاسی جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں, اور وفاقی پارٹیوں میں بھی ان کی یعنی مخلوط سرکاری ہے, اسلام آباد میں وہ مشترکہ حکومت ہیں, پھر آزاد کشمیر میں جس طرح کے ساتھ اپریل 2023 میں جس طرح کے ساتھ یہ موجودہ یعنی تنویر ریاست کی نالی کے بعد جو حکومت بنی, اور کس طرح یہ بنا, کوئی ذرا کس کا فیصلہ تھا, تو یہ ساری ذمہ داری آپ گھما پھرا کے ہم سادہ انوار الحق کے اوپر ڈالتے تھے. یہ کوئی ناانصافی والی بات نہیں ہے, باقی لوگوں کو آپ بری ذمہ قرار دیتے ہیں. یہ ساری پورے جو کچھ آزاد کشمیر ہو رہا ہے, کیا ایک ہی بندہ ذمہ دار ہے سارے معاملات کا؟ دیکھیے اپنا رائے صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم جو ہے ان کی ایک تو یہ بات ہے مس ہینڈلنگ ہے. جو ہم ان کی اوپر بات کرتے ہیں وہ ان کی طرز حکمرانی کے اوپر بات کرتے ہیں, ان کے جو اقدامات ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اب مقصد اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی انوار الحق صاحب کے ان کو یعنی انوار الحق کے انتخاب سے لے کر تو آج یعنی 18 دسمبر تک دیکھیں نا, پھر تو مرتضی درانی صاحب بھی گناہ گار ہیں, آپ بھی گناہ گار ہیں, تھوڑا سا میں بھی ہوں گا, پھر تو کافی سارے لوگ ہیں, پھر اسٹیبلشمنٹ بھی گناہ گار ہے, پیپل پارٹی بھی گناہ گار ہے, نون لیگ بھی گناہ گار ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انوار الحق صاحب سے زیادہ جو ہے نا جی وہ 3 لوگ جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. ایک تو صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ ایک جمہوری جو ہے وہ جماعت جس کے کارکن جو ہے وہ, اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب, انہوں نے مسلم لیگ نون کا پیچھا نہیں کیا, اپنی سیاسی جماعتیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اسٹیبلشمنٹ جس نے غیر ضروری جو ہے وہ انوار الحق صاحب کی سپورٹ کی. اور مقصد ایک وقت ایسا آیا کہ جب مقصد پاکستان کے
قومی مفاد کی جو ڈیفینیشن ہے وہ صرف انوار الحق کی صورت میں بتائی جاتی رہی کہ پاکستان کا قومی مفاد جو ہے وہ انوار الحق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انوار الحق سے اتنے ہی ذمہ دار ہیں, کیونکہ انوار الحق صاحب کی جو جس طرح ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انوار الحق صاحب کی, دیکھیں نا انوار الحق صاحب فتین تھے, ان میں اہلیت کا ایشو نہیں تھا, لیکن جس انداز سے انہوں نے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی, اور پھر جب وہ ذاتی انتقام کے اوپر آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ بہت پیٹی ایشوز میں جب وہ گھسے, اور بالکل جو ہے وہ جیسے مجھے ایک بار اللہ غریق رحمت کرے سردار سکندر یاد صاحب کا, تو مجھے فیصل راٹھور صاحب کے بڑے بھائی ہیں, ہم انہیں پاپا کہتے ہیں, پاپا مسعود, تو مسعود راٹھور صاحب, انہوں نے ایک بار مجھے انٹرویو دیا جب میں وصاف میں ہوتا تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سکندر یاد صاحب اس قدر وہ کینے کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بچپن میں جس نے انہیں تختی ماری ہے نا, اس سے بھی وہ وزیر اعظم بن کے انہوں نے انتقام لیا ہے. تو یہ انوار الحق صاحب کے ساتھ بھی جو ہے نا, کوئی اسکول فیلو سے لے کے جس نے ان کے اوپر احسان کیا یا جس نے ان کے ساتھ کوئی اچھا برا وقت گزارا, تو یہ وزیر اعظم بن کے ان سے سکور ہی سیٹل کرتے رہے. اور ایک وہ جو ان کا سیٹ مائنڈ تھا جس کی وجہ سے یہ دیکھیں نا, مگر ایک جو برادر درانی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا کہ مگر یہ کون سی بات ہے کہ آپ نے آزاد کشمیر کے انٹری پوائنٹس بند کر کے اور آزاد کشمیر کو پوری دنیا میں بدنام کر کے انڈیا کو پروپیگنڈے کا موقع دے کے آپ نے وہ سارا کچھ کر دیا جو آپ کر سکتے تھے. جب سپریم کورٹ نے آپ کو ایک سیف پیسیج دے دیا گیا تھا, اللہ کا شکر ادا کر کے وہ کرتے. آپ نے جناب والا 2 مطالبات کی آڑ میں جو ہے 17 مطالبات مانے, پاکستان کے نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ آپ نے داؤ کے اوپر لگا دی. یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس کے اوپر یہ ان کی مس ہینڈلنگ ہے. ان کی اگر یہ کہہ بھی دیا جائے کہ ان کی نیت ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے وہ ذمہ دار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, پاکستان مسلم لیگ والے اسٹیبلشمنٹ اور انوار الحق صاحب. اچھا درانی صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو گورننس ہے, وزیر اعظم صاحب یعنی کوشش بھی کر رہی ہیں, اور کریڈٹ ان کو دینا ہی پڑے گا کہ انہوں نے یعنی حکومت کے معاملات میں یعنی بیرونی جو مداخلت ہوتی ہے, فرقتیں آپ جو سیاسی مداخلت کو بالکل بند کیا. لیکن اس کے باوجود جو آزاد کشمیر میں حکومتی امور ہیں وہاں بھی اسی طرح جیسے غیر سیاسی صورتحال ہے, ایسے جو یعنی بیوروکریسی میں عدم یعنی اس کو استحکام پایا جاتا ہے, یا وہ بھی مطمئن نہیں ہے. تو اطلاع یہ تھی کہ پرسوں کل کو وزیر اعظم صاحب نے اجلاس بلایا میرپور میں, یعنی تمام سیکریٹریز کا. ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ وہ میرپور میں جو اجلاس ہونا تھا وہ اس کا کیا مقصد تھا, اور پھر کیوں اس کو پھر ملتوی کیا آخری وقت پہ, کیوں پھر نہ ہو سکا؟ دیکھیں رائے صاحب, ایک تو آزاد کشمیر کی صورتحال جو ہے نا ڈے اینڈ نائٹ میں چینج ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. پرسوں تک وزیر اعظم صاحب کو یہ خیال تھا کہ شاید وہ جا رہے ہیں اور ان کے خلاف, کیا مطلب ہے, ان کے خلاف جو ہے نا وہ سارا پلان تیار ہو گیا. نہیں وہ تو مطمئن ہے, نہیں پرسوں تک ان کو یہ تھا. پھر ان کو ایک دن پہلے یہ بھی خیال تھا کہ شاید مجھے استعفیٰ مانگا جائے تو میں استعفیٰ نہیں دوں گا یا میں اسمبلی نہیں توڑوں گا. یہ 2 باتیں تو انہوں نے کلیئر کی. پھر کسی جگہ سے ان کو پیغام آیا کہ آپ بالکل مطمئن رہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ اپنی گورننس کو بہتر کریں, لوگوں کے ساتھ رابطہ جو ہے نا وہ آپ قریبی رکھیں, اور آزاد کشمیر میں زیادہ قیام کریں. اور آزاد کشمیر میں آپ کا جو ہے نا یعنی وزیر اعظم کی نااہلی میں سے ایک یہ بھی ہے, یہ ان کا سب سے بڑا الزام. مظفر آباد نہیں جاتے. نہیں, ایک تو سب سے بڑا یہ الزام ہے کہ وزیر اعظم اگر مظفر آباد میں بھی ہوں تو وہ لوگوں کے لیے ان ایکسیسیبل ہیں, ان کی ایکسیس پبلک کی ان تک نہیں ہے. پھر انہوں نے ایکسیس اتنے عرصے بعد اپنے آپ کو ایکسیسیبل بنانے کی کوشش کی, تو مظفر آباد میں تاجروں نے جو کیا اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کون سی بھائی میں کدھر آ گیا ہوں. پھر انہوں نے یہ کیا کہ جب ابھی موجودہ حالات میں ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ گورننس بہتر کریں, اپنے معاملات ٹھیک کریں, تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, آپ جاری رکھیں اپنا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس پر انہوں نے پھر میرپور کا انتخاب کیا کہ ہم میرپور میں جائزہ اجلاس بلاتے ہیں, اور میرپور میں سارے سیکٹریز کو انہوں نے طلب کروایا, اور مظفر آباد سے سارے سیکٹری باقی. تو انہوں نے جب یہ کر دیا, سارے پہنچ گئے, تو وزیر اعظم صاحب خود نہ پہنچے. یعنی سیکریٹری سارے پہنچ گئے, سارے محکمے سارے وہاں پہ بریفنگ کے لیے تیار تھے. تو وزیر اعظم صاحب, اب یہ تو علیحدہ بات ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ تھی, تو اس میں تو وہ وزیر اعظم صاحب گئے ہی نہیں, تو اس کی وجہ سے وزیر اعظم نہیں گئے یا کسی ہو. لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ جب وہ میرپور کے لیے تیاری کر رہے تھے تو پھر ان کو اطلاع ملی کہ نہیں, ابھی تو سازش پھر چل پڑی ہے ان کے خلاف. کون سی سازش؟ ان کو نکالنے کی. اچھا, میں آپ کو واردات کرتا ہوں. نہیں, ہم تو آپ کو پتہ, ہم تو ان کے ساتھ ہیں, ہمارے تو بھائی ہیں. انوار صاحب دیکھیں نا, جب وزیر اعظم نہیں ہوں گے تو دیکھنا آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوں گے,
उन्होंने फिर वही कहा वो कलम कबीले के बंदे हैं, तो वो हमारे साथ ही बैठे होंगे। आप फिक्र ना कर रहे हैं सर, आपने उनके साथ बड़ा टाइम गुजारना आगे, पहले भी आप उनके साथ टाइम तो पहले भी उनके साथ है, अभी भी उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, नो डाउट। देखें अनवार उल हक साहब ने हमारा क्या बिगाड़ा, हमारा तो कोई नुकसान नहीं किया 1.5 साल, उन्होंने रियासत का नुकसान किया ना, उन्होंने तो रियासत पाकिस्तान का नुकसान किया, रियासती बयानियों को वहाँ पे जो है ना नुकसान पहुँचाया। मेरा और आपका क्या नुकसान किया, हम तो उधर ही रहते हैं। वहाँ पे जो वो लोग बैठे हुए हैं पॉलिसी साहब, उनसे कोई पूछे ना कि आपने ये यहाँ पे बैठ के 1.5 साल में कौन सा पाकिस्तान की खिदमत की है, ये पाकिस्तान की ये खिदमत है कि आप जो है वो जो 70 साल में काम नहीं हो सका, जो मोदी जो है ना वो हमारे साथ नहीं कर सका, तो वो आपने जो है ना 1.5 साल में करा दिया। ये अलग एक बहस है, ये हम रोज कहते रहेंगे, लेकिन मसला ये है कि अभी जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई कि वज़ीर-ए-आज़म साहब क्यों नहीं मीरपुर गए, इतना सारे सेक्रेटरीज वहाँ आए और खर्चा हुआ रियासती, तो उसके पीछे फिर यही एक मंतक थी कि उनको किसी और तरफ से कहा गया कि नहीं अभी तक वो मामला रुका नहीं है। और उसके पीछे एक ये भी कहा जा रहा है कि एक मीटिंग अभी सियासी हवाले से होनी है, सियासी जो है फैसला होना है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब और इन सब ने मिल के एक फैसला जब करना है, उसके बाद ये फैसला होगा कि अभी तक ना वज़ीर-ए-आज़म को हटाने का फैसला हुआ है, ना ही उनसे इस्तीफा मांगने का फैसला हुआ, ना अदम एतमाद का कोई फैसला हुआ। ये वैसे खबरें सोशल मीडिया से अभी मशावरत हो रही है, मैं आपको एक और बात बताऊं, परसों चौथ से मैं देख रहा था जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना, वज़ीर-ए-आज़म जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद, वो तो वज़ीर-ए-आज़म के कुछ अपने करीबी दोस्तों की तरफ से भी खबरें आई, आपको पता है, उनकी मीडिया टीम के मतलब कुछ लोग हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड काम करते हैं। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्यों खबरें दे रहे हैं। वो यही था कि खुद ही वो चाह रहे थे कि मामले को हाइप क्रिएट किया जाए और फिर एकदम ही उस गुब्बारे से हवा निकाल दी जाए। अभी तो कहीं को मामला डिस्कस ही नहीं हुआ, कोई सीरियस एफर्ट नहीं हुई, ना ही कोई सियासी जमातों का इजलास हुआ, ना जरदारी हाउस में जरदारी साहब ने कोई इजलास बुलाया, ना फरियाल तालपुर साहिबा ने बुलाया, ना ही नवाज शरीफ साहब ने बुलाया। देखें जब ये फैसला होगा तो आप क्या समझते हैं कि सियासी जमातें जो हैं उनके कायदीन जो हैं वो वैसे कर देंगे हवा में? ठीक है, अभी तो स्टेक होल्डर इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है, मुस्लिम लीग भी है, पीपल्स पार्टी, इन तीनों के साथ जब ये एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एक ग्रिड पे आएंगे, तो उसके बाद ये फैसला होगा। इतना आसान नहीं है कि अनवार उल हक को निकालना। कोई आप ये क्या समझते हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ये है कि उठा के कान से पकड़ के बाहर निकाल देंगे? इतना आसान तो नहीं है। अभी और नुकसान करना है आपने रियासत का। नहीं, हम तो चाहते हैं नहीं, आपने नहीं, आप क्या समझते हैं? नहीं, आप ये समझते हैं आप 1 मिनट में निकाल देंगे? वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है यार, हमारी रियासत की इज्जत है। आप क्या चाहते हैं वो आप निकाल देंगे, उठाएंगे जी वो पर्दा वो पर्दा? उन्होंने भी तो यही कहा है ना इदारों को। उन्होंने क्या कहा है पता आपको? उन्होंने कहा कि मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो परना मुंडे से सटांगा, निकल जाऊंगा। बेइज्जती तो तुम्हारी है इदारे जो सिस्टम की बेइज्जती, ये मसला ये कहा गया। ओ भाई सिस्टम की जो हो चुकी है। नहीं, बात तो ये है ना, आप ये नहीं समझ रहे, आप ये नहीं समझ रहे कि वो सिस्टम की बेइज्जती का मतलब क्या है? सिस्टम की बेइज्जती, भाई ये सिस्टम है ही नहीं है, वहां पे कोई सिस्टम रहा ही नहीं है, तो अब क्या बेइज्जती होनी है? बात ये है ना कि आप वहां पे कौन सा सिस्टम रहा है? किसी के कंट्रोल में है कोई सिस्टम? कोई पॉलिटिकल कारकुन, कोई मामला कोई आपके कंट्रोल में है सिस्टम? मुझे तो अब ये शक पड़ रहा है कि कहीं एक्शन कमेटी ये ना कह दे कि हम तो वज़ीर-ए-आज़म अनवार के साथ हैं, अगर इसके खिलाफ कोई अदम एतमाद लाएगा तो हम असेंबली के हम तो एंट्री पॉइंट से बंद कर देंगे। ये भी हो सकता है। और ये भी मैं आपको बताऊं, ये वज़ीर-ए-आज़म का आखिरी कार्ड होगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि एक्शन कमेटी डिमांड रख दे, नहीं जी हमें अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म अनवार को निकालना है तो हमारी मर्जी का वज़ीर-ए-आज़म बनाओ। हमारी मर्जी को फिर क्या करेंगे? तो फिर आप क्या करेंगे? फिर किधर सिस्टम रहा? अच्छा अमर साहब, अभी हम आते हैं कि ज़रा इस्लामाबाद में ये जो आज़ाद कश्मीर में हालात पैदा हुए बिलखुसूस 5 दिसंबर के बाद, तो आला सतह इजलास हो रहे हैं। ज़रा शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर के सदर को बुलाया, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने मुलाकात की, उससे पहले इसाक डार साहब ने आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को बुलाकर यानी सारी सूरत-हाल का जायज़ा लिया। एक तो नाज़रीन जानना चाह रहे हैं कि ये जो आज या कल जो आज रात से जो मुलाकात हुई हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत सारी मुलाकातें की हैं, तो क्या बना? यानी ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये किसी नतीजे में पहुँचे या मज़ीद मशावरतों से होगी? जैसे दुरानी साहब ने कहा कि भी मशावरत का अमल है, तो क्या इत्तलात है आपके पास? राय साहब, एक तो ये बात है कि इसहाक डार साहब का जो इजलास पहले के बाद जो दूसरा होना था वो नहीं हो सका था, और अभी तक क्योंकि वो ख्याल ये किया जा रहा था। एक तो ये बात है कि उसमें
جو آزاد کشمیر کے حالات کا جو جائزہ لینا تھا اس کے اوپر فاروق حیدر صاحب، یعقوب صاحب اور سردار عتیق صاحب کے ساتھ گفتگو کے بعد 2 ایجنڈے باقی تھے، تو وہ اجلاس ابھی ہونا تھا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اس اجلاس کی کیونکہ ضرورت کم محسوس ہوئی کہ پارٹیاں جو ہیں وہ دوسرے کام کی طرف چلی گئیں کہ یہ معاملات جو ہے ایسے کرنا ہے، تو غیر معمولی جو مصروفیات رہیں اسحاق ڈار صاحب کی بیرون ملک جانے کی وجہ سے، اس سے پہلے جو ہے وہ سیکٹری، وفاقی سیکٹری امور کشمیر کو تبدیل کر دیا گیا۔ وہ اس کمیٹی کے جو ہے وہ سیکٹری تھے۔ ایک تو اسحاق ڈار صاحب والا اجلاس دوبارہ نہیں ہو سکا جس میں کرنا وقار نور صاحب اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے اور اظہر صادق صاحب نے جا کے انوار الحق صاحب کی حمایت کرنی تھی، وہ اجلاس بھی ابھی تک نہیں ہو سکا۔ دوسری یہ بات ہے کہ اسلام آباد میں رائے صاحب غیر معمولی نوعیت کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ 2 طرح کی ہو رہی ہے۔ ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو انوار الحق صاحب کے خلاف ہو رہی ہے، ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ انوار الحق صاحب اپنے حق کے لیے بچاؤ کے لیے، ان کا حق بھی حاصل ہے۔ جس بات میں رائے صاحب کوئی شک و شبہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کا جو حالیہ بحران رہا اور یہ ایکشن کمیٹیز کا عمل رہا اور یہ جو آرڈیننس اور اس کے بعد جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے، یہ تمام تحقیقاتی اداروں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق سے جو ہے وہ کنسنسس ہے اس کے اوپر، نہیں تشویش تو الگ ہے، اس بات پہ کنسنسس ہے کہ اس کے ذمہ دار جو ہے وہ انوار الحق صاحب اور ان کی بیڈ گورننس ہے اور ان کی مس ہینڈلنگ ہے۔ ایک تو یہ نقطہ کلیئر۔ دوسری یہ بات ہے کہ 2-3 طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پاکستان پیپل پارٹی والے، یعنی سیاسی جماعتیں پہلے سے کر چکی ہیں، مسلم نون پیپلز پارٹی وہ تو کر چکے تھے نا۔ اب یہ جو ہے کہ یہ جو مقصد جو ہماری انٹیلیجنسیا ہے ان کے سارے جو اسلام آباد میں کام کرتے ہیں دیگر، ان سب کی یہی ہے کہ جی اس کی جو مس ہینڈلنگ ہے وہ ہوئی ہے۔ اور دوسری رائے صاحب یہ بات ہے کہ اس میں غیر معمولی نوعیت کی جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے وہ چودھری امنا کہتے ہیں یاسین صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں بہت سارے لوگوں سے، سردار یعقوب صاحب نے بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، سردار چودھری ریاض صاحب جو پارٹی کے آزاد کشمیر کے معاملات کے انچارج ہیں انہوں نے بہت ساری ملاقاتیں کی ہیں۔ اور اس میں صرف اس اگر ہفتے میں دیکھیں کہ چودھری ریاض صاحب نے سردار یعقوب صاحب کے ساتھ جا کے سلطان صاحب سے ملاقات کی، جس کے بعد یہ ہائپ بڑھی، اسپیکر صاحب ملے چودھری ریاض سے، وہ چودھری ریاض صاحب، وہ تو اس کے اوپر ہم الگ بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہے آج انہوں نے اسپیکر سے بھی ملاقات کی، ان بٹوین جو ہے ان کی باقی لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی، سردار یعقوب صاحب سے ان کی بار بار ملاقات ہوتی رہی ہے۔ اب جو ہے یہ جو اہم بات ہے کہ اس کے علاوہ جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ جی سردار یعقوب صاحب اور یہ لوگ آپس میں بھی مل رہے ہیں، راجہ فاروق حیدر صاحب بھی انہوں نے بھی خاصی ملاقاتیں کی، ایکٹیویٹی کی، اور وہ جو فارمولے ہیں اس کے مشتاق مناسب ہے، شاہ عالم قادر، سارے لوگ ایکٹیو ہیں، انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے۔ اب اس کے علاوہ انوار الحق صاحب نے ایکٹیویٹی کی ہے۔ میری یہ اطلاع ہے کہ انوار الحق صاحب نے بہت ہی اعلیٰ ایک شخصیت سے رات کو ملاقات کی ہے۔ وہ جو دران صاحب کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ بات ہے چیزیں بڑی پری میچور ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کے کہ جی عدم اعتماد آئی اور ایک دن میں آ گئی، تو وہ ایک پروسیس ہے 15-20 دن 25 دن 30 دن، وہ بھی اتفاق رائے ہونے کی صورت میں، کہ اگر اس بات پہ اتفاق رائے ہوتا ہے کہ انوار الحق صاحب کو نکالنا ہے تو نکالنا تو پولیٹیکل فورسز نے ہے نا۔ وہ 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں، یا مقصد وہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں یا ان سے ان کے خلاف عدم اعتماد کر دی جائے، یہی طریقے ہوتے ہیں نا رائج طریقے، اور کوئی جو ہے وزیر اعظم کو نکالنے کے آئینی طریقے تو یہی ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے بات ہوئی، جو رات کو رائے صاحب جو ملاقات کی ہے جس کی وجہ سے جائزہ اجلاس میں بھی نہیں جا سکے یا مظفر آباد ویران ہوا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ملاقات کیا اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بہت ہی قریبی ساتھی، معتمد ترین ساتھیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا ہے جی کہ یہ میں نے معاملات جو ہے وہ سیٹل کر لی ہے، لینٹر ڈال دیا ہے ان کے اوپر، جو ہے اب پیپل پارٹی نون لیگ اور یہ جو میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، نہیں وہ معافی کا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اب پیپل پارٹی اور نون لیگ کو پیغام مل جائے گا کہ جی آپ وہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس آنے والے ہفتے میں وہ کیا، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی بہت ہی اہم شخصیت ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں کوئی بڑی ایکٹیویٹی کریں گے۔ تو اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ جو پبلکلی اپنے موقف کے اوپر آئے ہیں، آیا وہ انوار الحق صاحب کی کسی کے کہنے پہ اپنے موقف سے ہٹ جاتے ہیں، یا جو فاروق حیدر صاحب، شاہ غلام قادر صاحب، جو یاسین صاحب، یعقوب صاحب جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، تو کیا وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ تو یہ جو غیر معمولی جو میٹنگز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ انوار الحق صاحب کا بظاہر مجھے لگتا ہے کہ پلڑا بھاری لگتا ہے، کہ جو کہ انوار الحق صاحب کچھ چیزیں مینیج کرنے میں کامیابی کی جانب گامزن ہے، جو
میری ذاتی اطلاعات ہیں، لیکن جو وزیراعظم آزاد کشمیر کے ساتھیوں کا دعویٰ ہے، جو معتمد ترین ساتھیوں کا دعویٰ ہے، انہوں نے یہ بتا دیا اپنے قریبی سرکل میں کہ میں نے رات کو ایک بہت ہی اہم ملاقات کی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ ساری یہ جو ہے نا یہ جو میرے خلاف سازش ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو اس کے بعد جو ہے ظاہر اگر سازش ختم ہو چکی ہے تو اس کے بعد وزیر اعظم کس بیچاری کا شکار ہے یہ دیکھنا پڑے پھر تو فوراً فرق ہے. اچھا درانی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ اطلاعات یہ ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں جو سیاسی بحران ہے غیر یقینی صورتحال ہے، تو اس کے اوپر جو اپوزیشن ہے اس نے اسمبلی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا، اور اس میں اطلاعات یعنی یہ بھی ہے کہ مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم ایل ایز نے بھی ان کو جو دستخط کر کے دے دیے ہیں. اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ شاید ابھی حکومت اجلاس بلانا چاہتے ہیں. کیا صورتحال ہے یہ اسمبلی اجلاس کے؟ پھر عامر صاحب بات کریں گے اس کو. دیکھیں رائے صاحب، یہ ایک تو پہلی بات یہ کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم کو ایک دن میں نہیں نکالا جا سکتا. دیکھیں تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم بنے نا تو ان کے پاس کتنی بے شمار دولت، ان کے وسائل، تعلقات بھی ان کے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کا، ان کو بھی نکالتے کتنا ٹائم لگ گیا کہ انوار الحق صاحب ایز اے اسپیکر انہوں نے 6 مہینے اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ملتوی کیا. مطلب تنویر الیاس کو نکالنے کے لیے انہوں نے 6 مہینے اسمبلی اجلاس جاری رکھا، اور اس کے بعد بلائے نہیں ابھی تک. تو آج تک انہوں نے خود پھر اس کے بعد کبھی بلایا ہی نہیں، بلکہ وہ بجٹ کے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے وہ آئینی تو تقاضے پورے کرنے کے لیے جو دن ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں پورے ہوئے تھے. بڑے دن رات انہوں نے اجلاس کیا پھر بھی پورے نہیں ہوئے. وہ بھی ایک آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے جو آپ کے سامنے. لیکن اب جو ہے نا وہ اپوزیشن نے پھر اب حکومتی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے ریکوزیشن جمع کرانے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ بڑا غیر معمولی فیصلہ ہے رائے صاحب. یہ نہ ہو کہ یہ اسمبلی اجلاس اس وجہ سے بلایا جا رہا ہے کہ ان کو شاید یہ خدشہ ہے کہ شاید اسمبلی توڑ دی جائے گی یا کوئی اور. تو اصل میں تو وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ اتنے کمزور وہ نہیں ہیں، یا وہ بڑے اسٹرانگ نروس کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. وہ اسمبلی وغیرہ نہیں توڑیں گے، یہ ہمیں پتہ ہے. نہ وہ استعفیٰ دیں گے. وہ بھی کہتے ہیں کہ میں لاسٹ بال تک عمران خان کی طرح کھیلوں گا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں بھی دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے اور میں اپنے کارڈ کھیلتا ہوں، یہ اپنے کارڈ کھیلیں. تو وہی میں نے آپ کو کہا کہ ان کے پاس آخری کارڈ تو وہی ہے کہ وہ روڈوں پہ پھر لوگوں کو لے آئیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ عوامی وزیر اعظم، تو وہ آزاد کشمیر کے اردوان بن جائیں گے. نہیں تو اس کے بعد تو آپ تو ہم ہی ہو جائیں گے. آپ ادھر بیٹھ کے تقریریں کریں گے. میں کیوں، میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا؟ نہیں آپ کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ آپ تو ادھر ویسے فارغ بیٹھے ہوں گے. یار یہ ناانصافی ہو گئی ہے. میری اگر عوامی ایکشن کمیٹی والے باہر آ گئے، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، عوامی ایکشن کمیٹی جب لوگ سڑکوں پہ لے آئے گی اور یہ عوام کے اردوان بن جائیں گے آزاد کشمیر کے. نہیں ہم تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے درانی صاحب نا. تو آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا نا یار. آپ صاحب کے ساتھ کوئی ناانصافی کرے گا تو ہم انوار الحق کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا دماغ کام کرتا ہے نا، میں کیوں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں؟ انوار الحق کھڑا ہوئے مظلوم کے ساتھ. وہ جب وزیر اعظم تھے تو روز صبح شام آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. وزیر اعظم بن کے انہوں نے مظلومیت کا ساتھ دیا. نہیں ابھی انہوں نے تو دیکھیں نا، انہوں نے تو ایک لبادہ اوڑا کہ گورننس کا، کہ گڈ گورننس اور یہ اخراجات میں کمی فلاں، ادھر سے ایک پورا جو ہے نا وہ فلڈ گیٹ کھول دیا، ٹھیک ہے نا، جس میں ایم ایل ایز جو ہے نا وہ ڈبکیاں لگا رہے ہیں. اور ایم ایل ایز کی حکومت ہے، انہوں نے ایسے ایسے طریقے نکالے فنڈز دینے کے آپ سوچ نہیں سکتے. مطلب یار دماغ جو ہے نا بندے کا، آپ تو یہ بات مانے نا، بلاک پروویژن فلانی پروویژن، آٹے پہ سبسڈی. دیکھیں نا آپ، یہ دیکھیں نا اب انہوں نے کیا کیا، حکومت پاکستان کے ساتھ کر کے اپنے آپ کو عوامی وزیر اعظم بنا دیا. حالانکہ ایکشن کمیٹی کو آگے کر کے کہ جی 3 روپے بجلی میں ہی دیتی ہے نا، کون دے سکتا ہے، یا جو ہے نا میں نے عوامی حقوق کا جو ہے نا وہ بہت بڑا میں لمبردار ہوں. یہ انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کر دیا. اس کو آپ اتنی جلدی ختم نہیں کر سکتے. اور آنے والا وزیر اعظم، میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو ساری جماعتیں پریشان ہیں کہ 1.5 سال کون وزیر اعظم بنے گا. مطلب اگلی جو بھی 1.5 سال وزیر اعظم بنے گا وہ جوتیاں کھائے گا. یہ تو سارا کام پھر انوار صاحب کو کرنا چاہیے نا کہ 1.5 سال ان کو ہی رہنا چاہیے، ان کو رہنا چاہیے تاکہ یہ فیس کریں، کیونکہ یہ میوزک فیس کریں. اب آنے والے کو 1.5 سال ہوگا، اس نے الیکشن بھی کرانے ہوں گے 1.5 سال میں، اس نے گورننس بھی بہتر کرنی ہوگی، اتحادی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا، اور پھر ایکشن کمیٹی کو بھی فیس کرنا ہوگا. کوئی آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ نے نئی ایک طرح ڈال دی ہے. لوگ آپ کی گاڑیاں روک کے آپ کو جو ہے نا فلیگ آپ کے اتاریں گے، آپ کو بے عزت کریں گے، تذلیل کریں گے. تو یہ ریاست تو رہی کوئی نہیں ہے نا. یہاں تو نہ قانون ہے، نہ ضابطہ ہے، نہ کوئی آپ کا سسٹم رہا ہے، نہ ہی آپ کی گورننس ہے کوئی، نہ بیوروکریسی کام کرنے کے لیے تیار ہے، نہ پولیس آپ کا ساتھ دے رہی ہے. اگر آپ کی پولیس ایکٹیو ہوتی یا ساتھ دے رہی ہوتی تو یہ انٹری پوائنٹ بند ہوتے 5 تاریخ کو. انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر لیے نا.
تو اس لیے یہ اب میں آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں کہ انوار الحق صاحب کو نکالنا اور رکھنا دونوں صورتوں میں اب ان کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا، اب نہ یہ نگلی جا سکتی ہے نہ تھوکی جا سکتی ہے. تو اب یہ آپ دیکھیں یہ جو جنہوں نے اس کو بنایا نا تو اب وہ بھی آپ ہاتھ لگا جیسے خان کو، جیسے عمران خان ہاں کو مانسٹر کتنی محنت کر کے کتنے پیسے لگا کر عمران تو خان کو یہ پھانسی اتنا کو آسان بچایا. آج عمران خان دیکھیں نا گلے پڑ گئے. اب یہ بات 27 MLA سے باہر نکل گئی ہے، ٹھیک ہے نا. 27 MLA بھی تسی اکٹھے کر لو نا، اسمبلی تک پہنچا کے دکھاؤ. اچھا عمر صاحب، ایک تو جو اسمبلی اجلاس یعنی جو ریکوزٹ ہو رہا ہے ابھی ہوا تو نہیں، لیکن یعنی اسپیکر صاحب کا موقع ابھی نہیں آئی، اپلیکیشن ان کے پاس نہیں آئی ہے. تو یہ اجلاس کیوں بلایا جا رہا ہے اور یہ جو حکومت کی اتحادی کیسے اپوزیشن کے ساتھ یعنی شامل ذرا تھوڑا ناظرین کو رائے کفیل صاحب، ایک تو صبح میری بات ہوئی تھی آج خواجہ فاروق صاحب جو قانون ساز اسمبلی میں قائد اختلاف ہیں، انہوں نے جو ہے مجھے بتایا کہ ہم جو ہے وہ کیونکہ اسمبلی کا اجلاس وزیر اعظم نہیں بلا رہے تھے اور اس خدشے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی ہمیں یہ فیلنگ بھی نہیں رہی کہ ہم اسمبلی کے ممبران ہیں یا کوئی وہ ہے، کیونکہ یہ اس طرح کا ہے وہ پتہ ہی اسمبلی بھول گئے. اور انہوں نے بتایا جی کہ یہ 19 مہینے ہو گئے ہیں اس بندے نے جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت کوئی کمیٹی نہیں بنائی اور صرف مالیاتی کمیٹی ایک بنائی ہے. اس کے کل ہم لوگوں کے سامنے نام بھی رکھ دیں گے کہ وہ کیا کیا جناب والا ہوا ہے. اب اس کے بعد جو اگلی جو بات انہوں نے بتائی وہ انہوں نے بتایا جی کہ ہم جو ہے اجلاس بلا رہے ہیں اور اجلاس وہ کس سے بلا رہے ہیں؟ پاکستان پیپل پارٹی نون لیگ کی مدد سے اور جموں کشمیر پیپل پارٹی کی مدد سے. جب تک 14 لوگ نہیں ہوں گے تو اور اس کی ایک تو یہ بات ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے 14 لوگ اور کورم پورا کرنے کے لیے 17 لوگ درکار ہیں. یہ آئینی ضرورت ہے. ویسے تو مقصد اب جب آپ 2 مہینے سال جو ہے وہ اجلاس نہ بلائیں گے تو آئینی ضرورتیں تو پوری نہیں نہ ہوتی. ایک تو رائے صاحب یہ بہت ہی اہم بات ہے. اور دوسری رائے صاحب جو بات ہے کہ اس اجلاس کے حوالے سے آج جو ہے وہ چوئی ریاض صاحب نے بلایا ہے لطیف اکبر صاحب کے ساتھ، انہوں نے تفصیلی نشست کی ہے. تو میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی اس اجلاس کو بلانے کے حوالے سے حکمت عملی طے کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بلایا. میں انسسٹ کیا جب خواجہ فاروق صاحب سے کہ آپ کیوں اجلاس اس کے اوپر جو ہے وہ بلا رہے ہیں، ظاہر اجلاس حکومت بلاتی ہے تو آپ کے اراکین کی تعداد بھی پوری نہیں، تو یہ آپ اراکین کیسے پورے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ پیپل پارٹی کے صدر اور مسلم لیگ نون کے صدر دونوں کے سائن ان کے پاس ہیں ریکوزیشن کے اوپر. اس کے علاوہ راجہ فاروق صاحب کے بھی ان کے پاس سائن موجود ہیں اور جموں کشمیر پیپل پارٹی کے صدر کے بھی ان کے پاس سائن موجود ہیں اور 7 لوگ ان کے پاس اپنی جو پارٹی ہیں ان لوگوں کے بھی ان کے پاس سائن موجود ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جو میری جو اس کے بعد کی اطلاع ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے وہ کیا. صبح انہوں نے کہا تھا کہ میں اس اجلاس کے لیے وہ دوں گا ریکوزیشن جو ہے وہ اسپیکر کو ہم جمع کرا دیں گے، جس کے بعد ان کو مینڈیٹری ہوگا انہیں اجلاس بلانا. اب اس کے اوپر ان کا یہ خیال تھا اور آئینی ماہرین کا بھی یہ خیال ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ اسمبلی اجلاس جو ہے وہ ہونے کی صورت میں ڈیورنگ سیشن جو ہے وہ اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی. ایک تو وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف اور جموں کشمیر پیپل پارٹی یہ سارے لوگوں کا خواہش ہے کہ کسی طرح اسمبلی بچائی جائے. جس طرح انور الحق صاحب نے 6 ماہ تک اجلاس جاری رکھ کے اسمبلی کو بچائے رکھا، تو اب یہ نیکی کا کام شاید کرنے کی کوشش کی جائے. ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اگر عدم اعتماد آ جاتی ہے تو ڈیورنگ سیشن میں جو انور الحق صاحب کے اوپر یہ جو الزام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس وقت جو ہے وہ غیر معمولی ڈیلے کیا انتخاب اور بطور اسپیکر جو ہے وہ لے لیا. آج اس کی بھی تاریخ ہونی تھی، آج میرے خیال میں کوئی ڈیٹ پڑ گئی چھٹی کی وجہ سے آزاد کشمیر میں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس صورتحال میں جو ہے اگر اجلاس کے دوران عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ سیشن کے دوران جو ہے وہ وزیر اعظم کا انتخاب. تو ایک پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون اور جو قائد حزب اختلاف ہیں یا اپوزیشن پارٹی ہے، ان کا یہ مطمع نظر ہے جو الارمنگ صورتحال ہے اب اس کے اوپر. لیکن اس سے زیادہ غیر معمولی صورتحال یہ پتہ لگی کہ ابھی میرے تھوڑی دیر پہلے چوئی لطیف اکبر صاحب سے بھی بات ہوئی. تو چوئی لطیف اکبر صاحب جو کیا کہتے ہیں اسپیکر اسمبلی ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی اجلاس کی ریکوزیشن ابھی تک میرے پاس نہیں آئی، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ اجلاس جو ہے وہ جو حکومت ہے وہ بھی بلانے کے لیے تیار ہے، منگل بدھ کو اس کے بعد بلانے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ جو ریاض صاحب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ملاقات اس ہفتے میں دوسری بار ہوئی ہے. یہ بھی شاید غیر معمولی نوعیت کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہے.
کہ جی پہلے ان کی ملاقات جو ہے وہ چوہدری ریاض صاحب کے گھر وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے تھے کوئی 4-5 دن پہلے، اور آج جو ہے ان کی منسٹر انکلیو میں ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی ہے. تو یہ جو ہے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر یہ تو سر دست یہ صورتحال ہے کہ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ مائنس فارورڈ بلاک انوار الحق صاحب کی مرضی کے بغیر بلانے کے لیے وہ ہے، اور جب انوار الحق صاحب نہیں بلا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نے انہیں جو ہے وہ مجبور کر دیا ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے. بہت شکریہ عامر صاحب، درانی صاحب شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور 2021 کے الیکشن میں جو آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت بنی، 3 وزیر اعظم اس وقت تک وہ آ چکے ہیں، اور جس طرح کے ساتھ آزاد کشمیر کے حالات ہیں یہ اشارہ ہے کہ آزاد کشمیر میں یعنی موجودہ وزیر اعظم یا جو ان کی تبدیلی کے جو آثار ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن آزاد کشمیر ظاہر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور یہ افسوسناک بات ہے کہ گزشتہ 3.5 سالوں کے دوران جو کچھ آزاد کشمیر کی سیاست کے ساتھ ہوا، جو کچھ آزاد کشمیر کے نظام کے ساتھ ہوا، اس نے تماشا بنایا ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں کشمیریت کو، پاکستان اور کشمیریوں کو آپس میں لا کھڑا کیا. اور یہ پہلا موقع ہے کہ جو آزاد کشمیر اور پاکستان کی انٹری پوائنٹ بند ہوئے، اور اگلے ہی دن جا کر کوالہ سے پاکستان کے لوگوں نے جا کر آزاد کشمیر کا راستہ بند کیا. اور یہ جو حالات ہیں، یہ جو واقعات ہیں، اور یہ سب کچھ پاکستان کی جو قومی سیاسی قیادت ہے اس کے سامنے ہو رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، اسی طرح کے ساتھ نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب، یا پاکستان کی جو مسلمہ دیگر سیاسی قیادت ہے ان کے سامنے ہے. لیکن یہ افسوسناک بات ہے، یہ تشویشناک بات ہے کہ پاکستان کی قیادت جو آزاد کشمیر کے معاملات میں ان پہ کوئی دلچسپی نہیں آ رہا ہے. یعنی گزشتہ 17-18 ماہ کے دوران جو آزاد کشمیر حالات ہوئے، ان حالات کو اگر بر وقت اس کا ازالہ کر دیا جاتا، جب ایکشن کمیٹی کے پہلے مطالبات آئے، اگر اس کو فوری طور پر ان کو حل کر لیا ہو جاتا، حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی، یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار تمام جماعتوں پر مشتمل ایک قومی حکومت ہے. اس قومی حکومت سے عوام کی بڑی توقعات تھی، لیکن بجائے یہ مسائل حل کر رہے ہیں کہ یہ آپس میں الجھ گئے. اس وقت جو حکمران اتحاد ہے یہ آپس میں دستوں کی رباں ہیں. تو لہٰذا یہ جو موجودہ حالات ہیں آزاد کشمیر کے، یہ کسی طور پر نہ تو پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ آزاد کشمیر کے مفاد میں ہے، نہ تحریک آزادی کشمیر کے مفاد میں ہے. تو لہٰذا ریاست کے تمام اداروں کو، پاکستان کی سیاسی قیادت کو، ان کو بیٹھ کے پہلے اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ جو کچھ 18 ماہ میں آزاد کشمیر کی سیاست کے ساتھ، آزاد کشمیر اور پاکستان کے تعلق کے ساتھ جو حالات کیے، جو کھلواڑ کیا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے. اگر اس کے ذمہ دار کا تعین کیے بغیر اگر ہم صرف چہرے جو ہے نا یہ بدلی ہوتے رہے تو پھر اس میں سے کوئی بہتری نہیں آئے گی. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پر حالات کا جائزہ لیا جائے، اور جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین کر کے آئندہ ایک روڈ میپ طے کیا جائے کہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسا سیاسی تجربہ نہ کیا جائے جس سے تحریک آزادی کشمیر کا جو بیس کیمپ ہے اس میں سیاسی افراتفری ہو. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.